نیک ہمسفر اور نیک اولاد کیسے ملتے ہیں؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر کے دوران کسی راستے سے گزر رہا تھا۔ میں روزے سے تھا۔ میں نے ایک بہتی نہر کو دیکھا تو اس میں غسل کے لیے غوطہ لگا دیا۔ اچانک میں نے پانی کی سطح پر ایک سیب تیرتے ہوئے دیکھا تو اسے افطار کے لیے اٹھا لیا۔ جب میں اسے افطاری کر لی تو بہت ندامت ہوئی کہ میں نے غیر کے مال سے افطاری کر لی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس باغ کے دروازے پر پہنچا جہاں سے نہر نکل رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک بزرگ باہر نکلا۔ میں اس سے کہا، کل آپ کے اس باغ سے ایک پھل نہر میں بہتا ہوا گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا اور اب میں اس پر بہت نادم ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ وہ بزرگ بولے، میں تو خود اس باغ میں مزدور ہوں۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے، مگر میں نے اس کا ایک پھل بھی نہیں کھایا اور اس باغ میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر یہ باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ باغ 2 بھائیوں کا ہے جو فلاں جگہ رہتے ہیں۔ مجھے اس جگہ پہنچ گیا۔ وہاں مجھے ایک ہی بھائی مل سکا۔ میں نے اس سے سارے واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگا، آدھا باغ تو میرا ہے، لہٰذا میں آدھا حصہ معاف کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، میں تمہارے بھائی کو کہاں ڈھونڈوں؟ اس نے کہا، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ تو میں اس طرف چل دیا اور اس سے جا کر سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایک شرط پر اپنا حق معاف کروں گا۔ میں نے پوچھا کہ وہ شرط کیا ہے؟ وہ بولے، میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور تمہیں 100 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، افسوس کہ مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک پھل کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانی ہوئی ہے؟ لہٰذا میرے لیے کوئی اور حل تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس شرط کے بغیر آپ ایسا نہیں کروں گا۔ جب میں نے اس کا اصرار دیکھا تو اس کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے 100 دینار دیے اور کہا، اس میں سے جتنے چاہو میری بیٹی کے مہر کے طور پر دے دو۔ میں نے سارے دینار واپس کر دیے، مگر انہوں نے کہا کہ سارے نہیں، کچھ دینار دے دو۔ میرے والد اس واقعے سے ریلیٹڈ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی اندھی، گونگی اور بہری ہے اور تمہیں اس نکاح کرنا ہے۔ مگر نکاح کی رات اس شخص کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی نہ تو گونگی ہے، نہ بہری ہے اور نہ ہی اندھی ہے۔ اگلے دن انہوں نے اس بزرگ سے اس بات کو پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میری بیٹی اندھی ہے کیونکہ اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو آواز نہ سنی، اور گونگی اس لیے کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی۔ اور اس بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا تم سے نکاح تمہاری دینداری، تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک لوگ کون ہیں؟ اپنی بیٹی کا اس شخص سے نکاح کرنے والے کا نام حضرت عبداللہ سمائی ہے، ان کی بیٹی کا نام ام الخیر فاطمہ ہے اور ان کے داماد کا نام ابو صالح موسیٰ ہے۔ اور ان دونوں نیک میاں بیوی کو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی اسے پوری دنیا آج پیران پیر، بڑے پیر، غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نیک ہمسفر کی تلاش میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد نیک ہو، تو ان لوگوں کو یہ واقعہ پڑھنا چاہیے اور ان سے مطابق خود اپنے آپ کو نیک بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔